چلیں اچھا سر، دوسرا جو اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان درپیش ہے وہ ہے دہشت گردی۔ پاکستان میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے واقعات ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے جو ہے افغان بارڈر بہت وہاں ٹینشن ہے اس وقت، روز حملے ہوتے ہیں، افواج پاکستان کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، ہم بھی کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ جو ایک دہشت گردی خلاف ہم نے جنگ لڑی تھی پہلے، اس طریقے کا کوئی بڑے لیول پہ آپریشن نہیں ہو رہا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی لہر جو آئی ہوئی ہے، کیا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مقصد تو پہلی کا بھی پتہ ہے جی، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کہتے ہیں امن کیا ہے، جی، پیس، امن کیا ہے؟ امن بنیادی طور پہ دو جنگوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک، پرماننٹ چیز نہیں ہے۔ دہشت گردی بھی اچھا وہ بھی آپ اسی تناظر میں دیکھیں۔ مجھے جب یہ فیڈ آؤٹ کیا ہے اس طرح کا، مجھے ظاہر ہے خوشی تھی، سکون تھا، لیکن یہ مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ دس از دی اینڈ آف اٹ۔ یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھے پتا تھا کہ جب بھی ان کے زخم مندمل ہوئے، ان سانپوں میں جان پڑی جو برف میں ٹھٹرے ہوئے ہیں، حالات کی برف کی بات کر رہا ہوں، پہاڑوں کی برف کی نہیں، تو یہ سانپ پھر سر اٹھائیں گے۔ اور اس کے لیے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کو اگر دہشت گردی کا کوئی ڈیٹرنٹ سب سے بڑا ہے کہ ملک معاشی دہشت گردی کے گرداب سے نکل آئے، یہ ڈیٹرنٹ ہے، وہ ڈیٹرنٹ ہے، جیسے ایٹم بم چلونے کے لیے نہیں رہ گیا، یہ یاد رکھیں، ورنہ افغانستان یہ ہو گیا، امریکہ ہار گیا، وہ ایک ایٹم بم کی مار نہیں ہے، وہاں پہاڑ بھی نظر نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں نا افغان باقی کو سار، باقی کیڑے افغان تے کیڑے کو سار، ایک ایٹم بم کی مار نہیں ہے۔ یا وہ جو چھوٹے ایٹم بمز ہوتے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے، ہاں وہ جو چھوٹی رینج کے کوئی ہیں، وہ 8-10 جگہ پہ مارو کہانی ختم ہو جائے گی۔ کیا چلا گیا، وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنی مرضی سے وہ آنے کا بھی اندیا دے رہے ہیں، کوئی انڈیکیٹرز اس طرح کے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ملک کا اقتصادی استحکام سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے، وہ آپ نے کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ جیسے ایٹم بم ہے نا، اب انڈیا کو پتا ہے، ظاہر ہے کئی گنا بڑی ان کی فوج ہے، ان کا رقبہ ہم سے کئی گنا، لیکن ان کو پتا ہے کہ پھر یہاں آگے برابر ہے کام، ٹھیک ہے، صحیح، ہاں، یہاں پھر ناپ تول کا اشاری نظام برابر ہے، تم چلاؤ ایٹم بم، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں، چل سو چل۔ اچھا، اسی طرح کسی بھی ملک کی اقتصادی طاقت اور ڈیٹرنٹ ہوتی ہے، رائے پتروں کو پتا ہوتا ہے یہ تگڑے لوگ ہیں، پنگا لیا تو مارے جائیں۔ اب وہ چونچے مارتے رہے، پہلے کیا بگاڑ لیا، معصوم لوگ مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، پھر ایک وہ ٹیپر ڈاؤن کر گیا، پھر ایک ویو آئی ہے۔ اچھا، پھر لیکن اگر پتا ہو کہ یہ انتہائی طاقت پر لوگ ہیں، اقتصادی مائٹ، اس وقت چین کا جو کلیم ٹو گلوری ہے وہ ٹیکنالوجی میں تو امریکہ سے آگے نہیں ہے، اکانومی، اس لیے پوری دنیا کا فوکس شفٹ ہو کے ان کی کرنسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور سعودی عربیہ بھی اندازہ لگائیں جو بیسیکلی سائڈ کیک تھا امریکہ کی سائڈ کیک تھا، اور جیسے انہوں نے چینی سربراہ کا کیا ہے وہ استقبال، اور جہاز اوپر جا رہے ہیں اور اسکارٹ کر کے لا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سلامی ہے چائنا کی اقتصادی طاقت کو، جس کا ایک حصہ اس کی عسکری طاقت میں تبدیل ہو چکا ہے۔
چونکہ وہاں دیکھو نا اقتصادی طور پہ سعودی عربیہ بھی تگڑا ہوگا لیکن ان کے پلے ہی کچھ نہیں، وہ اتنی سی تو آبادی ہے ادھر. سو یہ ڈیٹرنٹ ہے اس ملک کو. اگر دہشت گردیوں سے بچانا ہے، دہشت گردی نہیں، دہشت گردیوں سے، تو سب سے پہلے آپ کو معاشی دہشت گردی کے آگے دیواریں چین کھڑی کرنی ہوگی. اور آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا. آپ ان سب توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ملک کو اس دلدل سے نکال لیں گے تو پھر اللہ حافظ لگے رہا. اظہر، چونکہ ایک ذاتی سا سوال کہ آپ کو بھی تو دہشت گردی کا تھریٹ تھا دہشت گردوں کی طرف سے؟ مجھے ایک نہیں تھا، بلکہ پہلے تھا کہ یہاں سی سی پی او ہوتا تھا، وہ چونکہ چمچا تھا ان کا نون لیگیوں کا، تو اس لیے اس نے مجھے بتایا نہیں. جب پتہ کیا تو ہی کرنے لگ گیا. وہ ان کے دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ میں میرا نام تھا، اس کا نام تھا شفیق گجر. اس سی سی پی او کا میں نام بتا. جی مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اچھا جب پتا ہوا میرے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تو کہا ہاں جی بالکل ہے، ہم نے ان کو اطلاع دینی تھی. انہوں نے کہا 4 دن ہو گئے تم نے ابھی اطلاع دینی ہے، تم کیسے سی سی پی او؟ لیکن اس کا آپ کو اپنا کو پرابلم ہوگا میرے ساتھ، کیونکہ وہ بہت بڑا چمچا تھا اس کا نون لیگ کا. اچھا ان کا پروردہ گھریلو ملازم ٹائپ نہیں تھا. اس کی معاشی دہشت گردی جو سارے اس ملک کے معزز اس میں شریک ہیں. بالکل شریک ہے. جو چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ان معاشی دہشت گردوں سے جان چھوٹ جائے اور شاید کوئی ہمارے بھی دن بدل جائیں. بہت شکریہ حسن بھائی، تھینک یو. ناظرین بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا.